अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज हम आपको बताएंगे अंगूर के बारे में कि अंगूर की कलम कैसे लगाई जाती है, किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, कितनी मिकदार में खाद चाहिए होती है और ये इसकी टाइमिंग क्या है लगाने की। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने लगाई थी अंगूर की कलम, लगाई थी अंगूर सुंदर खानी जिसको कहते हैं। इसकी भी बहुत सारी नस्लें होती हैं। ये बग़ैर बीज वाला अंगूर है, उसकी कलम मैंने लगाई थी। ये आप देख सकते हैं, ये आँखें हैं जो जहाँ से ये फुटा है। ठीक है, इस तरह हम काटेंगे कि इसकी जो ये सामने आप देख रहे हैं, एक ऊपर आँख है, एक नीचे आँख है। ये आँख का आपको ख्याल रखना है और एक आँख आपको एक हो या दो हो वो मिट्टी के नीचे जानी चाहिए, ज़मीन के नीचे जानी चाहिए। इस तरह की आँख है ये जो आप देख रहे हैं, इसकी एक आँख ज़मीन के नीचे होनी चाहिए ताकि उसमें से आपकी जड़ें निकलेंगी और ये पौधा प्लांट्स आपका ग्रोथ करेगा। ये देखिए माशाल्लाह, छोटा सा ये आँख से छोटी सी शाख निकल रही है। ठीक है, जब भी आप देखें कि अंगूर की जो आपने कलम काटनी है वो जो टहनी होनी चाहिए वो कोशिश करें कि जानदार टहनी हो। और इसका जो कलम लगाने का जो टाइम होता है वो यही बहार का टाइम होता है। अप्रैल के स्टार्ट में ये कलम लगती है और इसमें आपको ज़्यादा मिकदार खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें खाली मिट्टी में भी ये कलम आप लगाएंगे तो ये ग्रोथ कर जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह, नई शाखें निकली हैं, जवान शाखें निकली है। ये बिल्कुल छोटे से बिल्कुल बच्चे हैं, ये छोटी छोटी शाखें हैं, बहुत प्यारी सी। और अप्रैल के स्टार्ट में आपने कलम लगानी है। जिस तरह की ये आँख आपको दिखा रहे हैं, इस तरह की एक आँख आपने मिट्टी के नीचे रखनी है और एक दो आँखें जो हैं वो मिट्टी के ऊपर होनी चाहिए ताकि जहाँ से ये फुटेगा इसकी शाखें निकलेंगी। ये 15 से 20 दिन के अंदर इसको आप शाख को लगा के ये धूप में रखेंगे। आप धूप में रखेंगे, ये 15 से 20 दिन के अंदर ये शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी इसकी और ये पौधा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये माशाल्लाह देखें, ये बिल्कुल शानदार जवान इसकी शाखें निकली हैं। इस पर कोई बीमारी नहीं है। इस पर ज़्यादातर सब्ज़ तेला, सफ़ेद तेला और सुंडी का हमला होता है और वो भी इन्हीं दिनों में होता है क्योंकि नरम शाखें होती हैं, वो सुंडी को पसंद होती हैं, वो खाएगी। मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि जो भी किसी के किस्म का भी पौधा है उस पर किसी किस्म की भी बीमारी है, काइंडली मेरे साथ कांटेक्ट में रब्ता करें, मेरे साथ राब्ते में रहें और आप पिक्चर मुझे सेंड करें। मैं उस बीमारी का आपको इलाज बताऊंगा कि उसकी बीमारी की क्या दवा है, मैं आपको उस दवा के बारे में बताऊंगा। ये जैसे जैसे अंगूर की ये कलम बड़ी होती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा इसकी हर शाख जो निकलने वाली है और इसके फल देने तक इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। ये मैंने लगाया एक प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग में। आप इसको बाल्टी में, गमले में, कोई भी घर में आपकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है जो बाल्टी की अगर लीक हो गई है उसमें भी आप लगा सकते हैं इसको। और ये अब मैं चेंज करूँगा 8 से 10 दिनों में क्योंकि इसकी शाखें निकल आई हैं तो मैं इसके बाल्टी में चेंज कर दूँ। ये मैं बिल्कुल घर में लगा रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा कि बग़ैर किसी ज़मीन में तो ये बहुत अच्छा फल देता है और 1 साल के अंदर इसका फल आ जाता है। और मैं बाल्टी में लगाऊंगा, बाल्टी में लगाने के बाद इसको बाल्टी से बड़ी कोई ऐसी चीज़ में लगाऊंगा ताकि ये हमारे घर में छत पे मैं रखूंगा और ये हमें फल दे सके और इंशाल्लाह 1 साल के बाद अगले साल ये फल देगा। कोई भी पौधा है, अंगूर का है या कोई भी पौधा है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप मिट्टी का कलर देख रहे हैं, उसके तरीका, पानी उसको कितना चाहिए, उसको खाद कितनी चाहिए और पौधे क्यों नहीं ग्रोथ करते, मैं उसकी वजूहत भी आपको बताऊँगा। पौधे ना ग्रोथ करने की वजह क्या होती है कि आप उसको या फिर ज़्यादा पानी वाली जगह पे रखते हैं जहाँ ज़्यादा पानी लग जाता है, या फिर आप ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे उसको पानी कम लगता है, कम मिलता है, या फिर आप ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ उसकी जड़ें सही तरीके से फैल नहीं सकती। जब भी आपने पौधे को
پودے کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پانی کا ہوتا ہے، اس کی طاقت کا ہوتا ہے، اس کے کھانے کا ہوتا ہے، پانی کا ہوتا ہے، اور اس کا جو کھانا پانی ہے وہ پانی ہی ہوتا ہے جناب، اور کھاد ہوتی ہے۔ آپ اس کی پانی کا خیال رکھیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے پھلے پھولے گا اور آپ کو پھل دے گا۔ کوئی بھی آؤٹ ڈور پودا ہے، پھل والا ہے، پھولدار پودا ہے، آپ کو دھوپ پہ لگانا چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ زمین میں لگانا چاہیے۔ دھوپ میں اور زمین میں وہ جلدی گروتھ کرے گا۔ ہر پودے کا، ہر پلانٹس کا ایک ایمیونٹی سسٹم ہوتا ہے، جیسے ہمارا بھی ایمیونٹی سسٹم ہوتا ہے، قوت مدافعت جسے کہتے ہیں۔ جس پودے کی، جس انسان کی وہ اچھی ہوتی ہے، اس پہ بیماریاں حملہ نہیں کرتی، اور وہ جو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس طاقت سے وہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ اسی طرح جیسے انسان کا سسٹم ہوتا ہے، اس طرح پودے کا بھی سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی جاندار ہوتے ہیں، ان میں بھی جان ہوتی ہے، یہ بھی سانس لیتے ہیں۔ اب میں بات آپ کو بتاؤں گا کہ پودے کی مٹی، جب تک آپ پودے کی مٹی گیلی ہے تو اس کو دوبارہ پانی مت دیں۔ ہمارے گھروں کی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب پلانٹس لگے ہوتے ہیں، کیاری ہے یا گملوں میں پلانٹس پڑے ہیں، جب وہ فرش ہوتی ہے پیپ لگا کے، تو وہ ان ہر پودے کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں پانی۔ ڈیلی ہر پودے کو پانی لگ رہا ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، یہ نہیں پتہ کہ اس پودے کو پانی کتنا چاہیے، کتنی مقدار چاہیے۔ اگر اس کو 2 دن بعد پودے کو پانی چاہیے یا 4 دن بعد چاہیے، اس کو بھی ڈیلی پانی مل رہا ہے۔ جس پودے کو 2 دن بعد چاہیے اس کو بھی ڈیلی پانی مل رہا ہے، جس کو ڈیلی چاہیے اس کو بھی ڈیلی پانی مل رہا ہے۔ پودے کو پانی کا جو دینے کا کلیہ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب اس کی مٹی خشک ہو گئی ہے پھر اس کو پانی دیں، پھر اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ ادروائز اس کی مٹی گیلی ہے تو اس کو پانی مت دیں۔ اس کو جب مٹی گیلی ہے تو پانی دیں گے تو اس کی گروتھ رک جائے گی، اس کی جڑیں گل جائیں گی، اس میں کائی لگ جائے گی۔ جب دیکھیں گے آپ اس میں کائی لگے گی تو وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو کائی کے ساتھ اس کی گروتھ ہوتی ہے، اور جو اس میں کائی کے ذریعے جڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور جو اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جی ویورز، تو عصر کی اذان ہونے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ میں وائس اوور کر رہا ہوں، یہ مجھے روکنا پڑی، کیونکہ اذان تو ضروری ہے نا جی، سب سے ضروری اذان، نماز۔ آج ماشاءاللہ روزہ ہے، 5واں روزہ ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی پرابلمس کے بارے میں، تو اس کے پانی دینے کے کلیے کے بارے میں جو میں نے کلیہ آپ کو بتایا، آپ وہی کلیہ استعمال کریں، آپ کا پودا کبھی بھی نہیں مرے گا، کبھی خراب نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ کبھی اس کو کیڑا بھی اس پہ حملہ نہیں کرے گا۔ کرنا کیا ہے، جتنی پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی دیں۔ جب پانی ایکسٹرا اس میں ہے، مٹی آلریڈی گیلی ہے، تو اس کو پانی نہ دیں۔ کچھ پودے اس طرح کے ہوتے ہیں جس کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، زیادہ پانی پیتے ہیں، کچھ کم پیتے ہیں۔ جو بڑے پودے ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں، جو چھوٹے پودے ہیں وہ کم پانی لیتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پودے پلتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمیں ان کو پالنا پڑتا ہے، ان کی نشو نما کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ شوق بھی بہت زبردست شوق ہے، کیونکہ یہ پودے ہمیں دعائیں دیتے ہیں، اس میں سے آکسیجن نکلتی ہے جو ہمارے لیے ہمارے بہت کام آتی ہے۔ اور چائنیز سائنسدان کہتے ہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ جو بھی انسان مٹی میں ہاتھ مارتا ہے، پودوں کے ساتھ گوڈی وغیرہ یا کام کرتا ہے، اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ تو ویسے بھی چاہیے ہمیں، ہم مٹی سے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے، ہم نے اس مٹی میں ہی جانا ہے، تو ہم مٹی کے ساتھ تھوڑا سا کھیل لیا کریں، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور پودوں کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایشو ہو، پودوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ان کی کلمیں کب لگتی ہیں، جو بیج والے ہیں ان کے بیج کب لگتے ہیں، 1 بائی 1 میں ویڈیوز بناؤں گا ہر پلانٹس کے بارے میں، ہر پودے کے بارے میں، جو پھلدار ہے، پھولدار ہے، کتنی ان کی گروتھ ہوتی ہے، کیسے گروتھ ہوتی ہے، کتنی ان کو سن شائن چاہیے، کتنی نہیں چاہیے۔ اور انگور کے بارے میں آپ کو ایک معلومات دوں کہ 1 سال کے اندر انگور کا پودا آپ کو پھل دے دیتا ہے، یعنی 1 سال قلم لگائیں گے، اگلے سال وہ آپ کو پودا
پھل دے دے گا اگر اس کو زمین پسند آ گئی تو. اگر اس کو سن شائن اچھا ملا، اس کی گروتھ اچھی ہوئی، اور نہیں تو دوسرے سال ہر حال میں وہ پھل دیتا ہے. اور جس پودے کو کوئی پرابلم ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، اس کو کھاد نہیں مل رہی، اس طرح کے کوئی ایشوز ہیں، تو وہ سم ٹائم پودے 4 سال بعد بھی پھل دیتے ہیں، کیونکہ ان کی جہاں جڑ ہوتی ہے، جہاں ان کو لگایا جاتا ہے، وہاں پہ دھوپ ان کو اچھی طرح سے نہیں ملتی، یا پھر ایسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں ان کو پانی زیادہ مل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی گروتھ میں بھی فرق پڑتا ہے. تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، جب بھی پودا لگائیں، ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ پہ لگائیں پھلدار اور پھولدار، جہاں ان کو دھوپ ملے. اور سردیوں میں کوشش کریں، گرمیوں میں ان کو یہ جو گوبر والی کھاد ہوتی ہے، پرانی کھاد کسی بھی نرسری سے لے لیں، گرمیوں میں مت ڈالیں، اگر ڈالنی ہے تو کم ڈالیں، نہیں تو سردیوں میں اس کا ضرور آپ 14 انچ کا جو گملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ ایک مہینے میں 1 مٹھی ضرور ڈالیں. باریک کھاد جو آپ کو اس کو پودے میں ڈالنی چاہیے، وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں، انگور کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی آنکھ ہے، جہاں سے یہ نکلا ہے، ایک آنکھ زمین کے نیچے ہونی چاہیے. بالکل نارمل مٹی میں یہ لگتا ہے، کھاد اس میں بے شک آپ نہ ڈالیں تو یہ کلم اپنی شاخیں نکال لے گی، 15 سے 20 دن لگائے گی. یہ ماشاءاللہ بالکل ینگ جوان اس کی شاخیں نکلی ہیں، اور بہت کیوٹ اور بہت پیاری اور نرم، بالکل یہ بہت پیاری اس کی شاخیں نکلی ہیں. اب میں اس کو چینج کروں گا کسی بالٹی میں یا کسی اور چیز میں، 8-10 دن کے اندر اس کی شاخیں بڑی ہو جائیں گی. میں نے 2 کلمیں لگائی تھیں، ماشاءاللہ یہ گروتھ کر کیے ہیں. دونوں کلموں نے اچھا گروتھ کیا ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو سبز تیلا، سفید تیلا اور سنڈی کا حملہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی موسم میں ہوتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے بھی میں آپ کو آگے اس کے بارے میں بتاؤں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک